بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شرح میں تعامل کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں آپ نے تمہید اور مقدمہ پڑھا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر 14 انواع ہیں، یعنی 14 چیپٹرز ہیں۔ تو اس میں سے پہلی نوع جو پہلا سبق ہے وہ اس میں ہم آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو جو پہلا سبق ہے وہ حروف جر کے بارے میں ہے۔ ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں تو وہ کون کون سے ہیں اور وہ کس کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کی پوری تفصیل اس سبق میں بیان ہوگی۔ تو یہ سبق تو کافی تفصیلی ہے، تو اس کا ہم پہلا حصہ کچھ حصہ آج اس سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی پہلے عبارت درست طریقے سے پڑھنی ہوتی ہے، پھر اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 4 قسم کی ترکیبیں اس کے اندر کی جاتی ہیں نحو کی مشق کے لیے، اس کی پریکٹس کے لیے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے عبارت، تو ہم اس کی عبارت دیکھتے ہیں پہلے۔ تو عبارت اس طرح ہوگی: النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا. الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد، أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد. وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه. وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ونحو ذهبت بزيد أي أذهبته. وللمقابلة نحو اشتريت العبد بالفرس. وللقسم نحو بالله لأفعلن كذا. وللاستعطاف نحو ارحم بزيد. وللظرفية نحو زيد بالبلد. وللزيادة نحو قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. یہ جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں بعض مثالوں کے شروع میں حمزہ وصلی آ رہا ہے، جیسے نحو، اس کے بعد اشتریت ہے۔ تو اگر ہم اس جملے کو الگ پڑھیں گے تو اشتریت العبد بالفرس پڑھیں گے، اگر ہم نحو کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو نحو اشتریت العبد بالفرس، اسی طرح نحو ارحم بزید، تو یہ حمزہ وصلی گر جائے گا۔ تو یہ جو پہلی نوع ہے یہ حروف جارہ کے بارے میں ہے، اور حروف جارہ بہت سارے ہیں، ان میں سے جو پہلا حرف ہے با، اس کی یہ جو تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا: پہلی نوع ایسے حروف کے بارے میں ہے جو صرف اسم کو جر دیتے ہیں۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَّةً، اور ان کا نام حروف جارہ رکھا گیا ہے، یا ان کو نام دیا گیا ہے حروف جارہ کا۔ وَهِيَ 17 حرفاً، اور یہ 17 حروف ہیں۔ سب سے پہلا با ہے، پھر با کے آگے مختلف معانی بیان کریں گے کہ یہ کن معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں الباء للالصاق، با ملانے کے لیے یا متصل ہونے کے لیے آتا ہے۔ پھر الصاق بھی آگے تعریف بیان کر دی ہے، کسے کہتے ہیں؟ ہوا اتصال الشیء بالشیء، الصاق ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ متصل کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کو الصاق کہا جاتا ہے۔ یا تو حقیقتاً ایک چیز دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی، جیسے بہی داء، کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی اس شخص کو بیماری ہے تو اس کے ساتھ بیماری حقیقتاً ملی ہوئی ہے، اس کے ساتھ متصل ہے۔ وَإِمَّا مَجَازًا، یا پھر یہ جو اتصال ہوگا یہ مجازن ہوگا، یعنی ملا ہوا ہونا حقیقتاً نہیں ہوگا، مجازن ہوگا۔ جیسے مررت بزید، یعنی میں زید کے پاس سے گزرا۔ أَيِ الْتَصَقَ مروری بمکان یقرب منہ زید، تو زید کے ساتھ جو گزرنا ہے وہ بالکل متصل نہیں ہوا، اس کے ساتھ حقیقتاً ملا نہیں ہے، بلکہ میرا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ ملا ہے جس سے زید قریب تھا، تو زید کے قریب سے گزرنے کو مجازن زید کے ساتھ متصل ہو کر گزرنے کا لفظ اس میں استعمال کر دیا گیا ہے۔ اور با کا ایک اور معنی ہے استعانت، یعنی یہ مدد طلب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کتبت بالقلم،
میں نے لکھا قلم کی مدد سے، یعنی قلم کی مدد لیتے ہوئے میں نے لکھا، تو یہ با استعانت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وقت تکون للتعلیل، کبھی یہ با علت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو یہ با علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وللمصاحبتی، اسی طرح با کا ایک اور معنی ہے مصاحبت، کسی چیز کے ساتھ ہونا، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا اس کے زین کے ساتھ، تو گھوڑے کے ساتھ زین بھی اس کے ساتھ مصاحب ہے، اس کے ساتھ شامل ہے، تو اس کے لیے با استعمال ہوا ہے۔ وللتعدیتی، اور کبھی فعل کو متعدی بنانے کے لیے بھی با استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل لازم ہوتا ہے تو با کے ذریعے سے اس کو متعدی بنا دیا جاتا ہے، جیسے ذہب اللہ، تو ذہب فعل ویسے تو متعدی ہے، اس کا مطلب ہے جانا، فلاں چلا گیا، لیکن جب کسی چیز کو لے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے با استعمال کرتے ہیں، تو وہ مفعول کے طور پر آگے وہ چیز آ جاتی ہے، تو یہ فعل متعدی بن جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے ذہبت بزید، کہ میں زید کے ساتھ کیا، یعنی زید کو لے گیا، ای اذہبتہ، تو یہ باب افعال سے جو متعدی فعل ہے تو با کے ذریعے سے یہ ذہبت بھی اس متعدی فعل کے معنی میں ہو جائے گا، ذہبت میں گیا، ذہبت بزید میں زید کو لے گیا، زید کے ساتھ کیا، تو یہ اس کو متعدی بنا دے گا۔ وللمقابلتی، اور با مقابلہ کے لیے بھی آتی ہے کہ ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز ہے، یہ ایک چیز کے عوض میں دوسری چیز ہے، جیسے اشتریت العبد بالفرسی، میں نے غلام کو خریدا گھوڑے کے مقابلے میں، یا غلام کو خریدا گھوڑے کے بدلے میں۔ وللقسمی، اور یہ با قسم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے باللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ وللاستعطافی، اور یہ رحم طلب کرنے کے لیے، لطف اور مہربانی طلب کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے ارحم بزید، کہ تو رحم کر زید پر۔ وللظرفیتی، اور ظرفیت کے لیے بھی آتی ہے کہ کسی جگہ میں یا کسی وقت میں ایسا ہو، جیسے زید بالبلدی، کہ زید شہر میں ہے، تو یہ بلد یہ ظرف ہے تو اس کے لیے یہ با استعمال ہوئی ہے۔ وللزیادتی، اور کبھی یہ زائد بھی ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی لغوی اور لفظی معنی وہاں پر موجود نہیں ہوتا، بلاغت کی کسی اور حکمت کے تحت اس کو لایا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، تو یہاں پر ایدیکم اگر کہیں با کے بغیر تب بھی معنی پورا ہے، تو اس کا لفظی معنی یہاں پر مذکور نہیں ہے، موجود نہیں ہے، البتہ بلاغت کی وجہ سے اس کو لایا گیا ہے، تو اس کو با زائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی تراکیب شروع کرتے ہیں، تو 4 قسم کی تراکیب کی جاتی ہیں۔ پہلی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ہر جو اس میں لفظ ہے اس کا پورا جو نحو ہے اس کے اندر اس کا اجرا کیا جاتا ہے، کہ یہ شروع سے لے کر آخر تک جتنی نحو کے اندر اقسام وغیرہ اعراب بیان ہوئے ہیں اس میں سے اس کے اندر کون کون سی قسم پائی جاتی ہے، کون سا اعراب پایا جاتا ہے۔ تو مثلا ہم کچھ الفاظ کا کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے النوع۔ النوع یہ مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے، ایک لفظ ہے، اور مفرد کی اقسام اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اس کے شروع میں علامت یہ ہے کہ الف لام ہے یہ۔ پھر اس کے بعد معرفہ اور نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اور معرفہ کی قسم معرف باللام ہے، اور مذکر اور مؤنث میں سے یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں پائی جا رہی، اور واحد تثنیہ اور جمع میں سے یہ واحد ہے، معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اور اس میں متمکن اور غیر متمکن میں سے یہ اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف سے ہی، اور اس کا جو اعراب ہے وہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، اور اعراب کی وجہ یہ ہے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس پورے کو النوع الاول، جو 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ان کی ہم اگر پہلی ترکیب کریں تو وہ اس طرح ہوگی النوع الاول، مفرد مرکب میں سے یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، مرکب مفید غیر مفید میں سے یہ غیر مفید ہے کیونکہ اس میں
پوری بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور مرکب غیر مفید کی اقسام میں سے یہ مرکب توصیفی ہے، موصوف اور صفت سے مل کر جو بنتی ہے۔ اسی طرح ہم حروف کو اگر لیں تو یہ حروف یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت یہ ہے کہ یہ جمع ہے، جمع اسم ہوتا ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے، مؤنث کی علامت اس کے اندر نہیں ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے، حرف کی جمع ہے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح میں سے یہ جمع تکسیر ہے کہ اس میں واحد کا وزن باقی نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے، اس میں متمکن اور غیر متمکن میں سے اس میں متمکن ہے، اور اس میں متمکن کی جو 16 اقسام ہیں ان میں سے یہ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، اور اس کی یہ رفعی حالت ہے، یہاں پر یہ خبر بن رہا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح یہ تجر ایک فعل ہے، اس کو اگر ہم لیں تو یہ مفرد مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل پائی جا رہی ہے۔ معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے اور جمع مؤنث اور تاکید کے نون سے خالی ہے۔ فعل مضارع کے جو اعراب ہیں ان میں سے یہ کون سا اعراب اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو یہ اس میں سے پہلی قسم ہے، اور اس کی جو حالت ہے وہ رفعی حالت ہے، اور رفعی حالت اس کی ضمہ کے ساتھ ہے۔ فعل لازم اور متعدی میں سے یہ فعل متعدی ہے کیونکہ یہ مفعول کو بھی تقاضا کرتا ہے، اس کو بھی نصب دے رہا ہے۔ متعدی کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور افعال عاملہ میں سے یہ عام فعل ہے جو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم حرف کو دیکھیں تو یہ مثلا یہ واو ہے، اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو یہ مفرد اور مرکب میں سے یہ مفرد ہے، اسم فعل اور حرف میں سے یہ حرف ہے۔ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ معرب اور مبنی میں سے یہ مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ افعال عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ افعال غیر عاملہ میں سے ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، اور افعال غیر عاملہ کی جو اقسام ہے اس میں سے یہ حروف عطف میں سے ہے، حرف عطف ہے یہ۔ اسی طرح یہ بالشیء، اس میں جو با ہے یہ با حرف ہے، اس کی اگر ہم پہلی ترکیب کریں تو وہ ایسے ہوگی کہ یہ مفرد مرکب میں سے مفرد ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ حرف ہے، حرف کی علامت یہ ہے کہ فعل اور اسم کی اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے کیونکہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ حروف عاملہ اور غیر عاملہ میں سے یہ حروف عاملہ میں سے ہے، یہ عمل کرتا ہے اسم میں اور جر دیتا ہے، اور اس کی جو حروف عاملہ کی جو اقسام ہیں ان میں سے یہ حروف جر میں سے ہے، حرف جر ہے جو اسم کو جر دیتا ہے۔ تو اس طرح اس سبق کے اندر جتنے باقی الفاظ آ رہے ہیں، اسم میں ہیں یا فعل ہیں یا حرف ہیں، ان سب کی آپ اس طریقہ کار کے مطابق ترکیب کریں گے کہ وہ کون سی قسم میں ہے، شروع سے لے کر آخر تک ساری اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ پہلی ترکیب ہو جائے گی۔ دوسری ترکیب کا جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں دو لفظوں کا آپس کا تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے آپس میں کیا تعلق ہے، تو ہم دیکھتے ہیں النوع اور الاول، ان کا آپس میں موصوف اور صفت کا تعلق ہے، اور النوع الاول کا حروف کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، حروف کا تجر کے ساتھ موصوف اور صفت کا تعلق ہے، تجر کا الاسم کے ساتھ یہ فعل فاعل ہے اور الاسم اس کا مفعول ہے، یہ اس کا تعلق ہے، اور فقط یہ الگ لفظ ہے، اس کی ہم بعد میں ترکیب کریں گے، اس کی الگ ترکیب ہوتی ہے، اس کے اندر پوری ایک ترکیب جملہ محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ اگر واو سے پہلے والا جو جملہ ہے اس کا بعد والے جملے کے ساتھ معطوف علی کا تعلق ہے، تو سما کا حروفاً کے ساتھ فعل اور مفعول کا تعلق ہے، حروفاً جارتاً موصوف صفت کا تعلق ہے، اور ہیہ کا 17 کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، 17 حرفاً ان کا ممیز تمیز کا تعلق ہے، الباء للالصاق یہ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، لام کا الصاق کے ساتھ جار مجرور کا تعلق ہے، اور واو جہاں پر بھی آئے گا تو اس سے پہلے والے کے بعد والے کے ساتھ معطوف علی کا تعلق ہوگا۔ ہوا کا اتصال کے ساتھ مبتدا اور خبر کا تعلق ہے، اتصال کا شیء کے ساتھ مضاف علیہ کا تعلق ہے، بالشیء اس کا جار مجرور کا تعلق ہے، حقیقتاً اس کا تعلق اتصال کے ساتھ ہے کہ یہ اس کی تمیز بن رہی ہے، نحو اور آگے بھی ان کا تعلق مضاف علیہ کا ہے، بھی دا ان کا تعلق مبتدا اور خبر کا ہے۔ اسی طرح
اما مجازن کا پچھلے کے ساتھ، اما حقیقتاً کے ساتھ معطوف علی کا تعلق ہوگا۔ مجازن کا جو تعلق ہے وہ اتصال کے ساتھ ہے، ممیز تمیز کا تعلق ہے۔ نحو کا بعد والے کے ساتھ مررت بزید کے ساتھ مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ مررت بزید کا فعل اور متعلق کا تعلق ہے۔ بزید میں جار مجرور کا تعلق ہے۔ ای یہ حرف تفسیر ہے، اس سے پہلے والے جملے کا اور بعد والے جملے کا مفسر تفسیر کا تعلق ہے۔ التصق مروری یہ فعل فاعل کا ان کا آپس میں تعلق ہے۔ مروری یا مضاف الیہ یا مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ بھی مکان جار مجرور کا تعلق ہے۔ مکان یقرب کا موصوف اور صفت کا تعلق ہے۔ منہ جار مجرور ہیں، ان کا فعل کے ساتھ متعلق کا تعلق ہے۔ زید کا یقرب کے ساتھ فاعل ہونے کا تعلق ہے۔ للاستعانتی جار مجرور ہیں۔ نحو کا کتبت کے ساتھ مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ کتبت بالقلمی فعل اور متعلق کا آپس میں تعلق ہے۔ تکون للتعلیلی فعل ناقص اور اس کی خبر ہے، یہ آگے اس کا تعلق ہے۔ للتعلیل جار مجرور ہیں۔ نحو کا جہاں پر بھی آئے گا بعد والے کے ساتھ مضاف الیہ کا تعلق ہوگا۔ قولہ مضاف الیہ ہیں۔ قولہ ضمیر اور تعالی کا تعلق حال اور ذوالحال کا ہے۔ انکم یہ حرف مشبہ بالفعل اور اس کا اسم کا تعلق ہے۔ ظلمتم کا ان کے ساتھ خبر ہونے کا تعلق ہے۔ ظلمتم انفسکم فعل اور مفعول کا تعلق ہے۔ انفسکم مضاف الیہ ہیں۔ باتخاذی جار مجرور ہے۔ اتخاذکم مضاف الیہ۔ العجلہ کا اتخاذ کے ساتھ مفعول ہونے کا تعلق ہے۔ اسی طرح للمصاحبۃ جار مجرور ہے۔ نحو اشتریت مضاف الیہ۔ اشتریت الفرس فعل مفعول۔ بسرجہ یہ جار مجرور اور پھر سرجہ مضاف الیہ۔ للتعدیۃ جار مجرور۔ نحو قولی مضاف الیہ۔ قولہ مضاف الیہ۔ ہی اور تعالی کا حال ذوالحال کا تعلق ہے۔ ذہب اللہ فعل فاعل۔ بنوری جار مجرور اور نورہم مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ اسی طرح نحو ذہبت مضاف الیہ۔ بزید جار مجرور ہیں۔ ای سے پہلے والا ذہبت بزید پورا جملہ اور بعد والا جملہ مفسر تفسیر کا تعلق ہے ان کا آپس میں۔ اذہبت کا ہو کے ساتھ فعل مفعول کا تعلق ہے۔ للمقابلۃ جار مجرور۔ نحو اشتریت مضاف الیہ۔ اشتریت العبد فعل اور مفعول۔ بالفرس جار مجرور کا تعلق ہے۔ للقسم جار مجرور کا تعلق ہے۔ نحو باللہ مضاف الیہ کا تعلق ہے۔ لافعلن کذا فعل فاعل اور مفعول بھی کا تعلق ہے۔ باللہ لافعلن ان کا آپس میں قسم اور جواب قسم کا تعلق ہے۔ للاستعطاف جار مجرور۔ نحو ارحم مضاف الیہ۔ ارحم کا بزید کے ساتھ فعل اور متعلق کا تعلق ہے۔ بزید کا جار مجرور کا تعلق ہے۔ للظرفیت جار مجرور۔ نحو کا زید کے ساتھ مضاف الیہ ہے۔ زید بالبلدی کا مبتدا اور خبر کا تعلق ہے۔ بالبلدی جار مجرور کا تعلق ہے۔ للزیادتی جار مجرور کا تعلق ہے۔ نحو قولی مضاف الیہ۔ قولہ مضاف الیہ۔ ہی ضمیر کا تعالی کے ساتھ حال اور ذوالحال کا تعلق ہے۔ لا تلقوا یہ فعل ہے بی ایدیکم اس کے متعلق ہے۔ بی ایدی جار مجرور۔ ایدیکم مضاف الیہ کے تعلق ہے۔ الی التہلکۃ ان کا آپس میں جار مجرور کا تعلق ہے۔ تو اس طرح یہ پورے سبق میں آپ بتائیں گے کہ دو الفاظ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ دوسری ترکیب ہو گئی ہے۔ تیسری ترکیب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر لفظ کا جو اعراب ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں النوع مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ الاول مرفوع ہے النوع کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ حروف مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے۔ تجر فعل مضارع ہے مرفوع ہے عوامل ناصب اور جازم سے خالی ہے۔ الاسم منصوب ہے مفعول به ہونے کی وجہ سے۔ اور تسمى یہ فعل مضارع ہے اور یہ تقدیراً مرفوع ہے، اس کا رفع جو ہے وہ تقدیراً ہوتا ہے۔ حروفاً منصوب ہے مفعول به ہونے کی وجہ سے۔ جارتاً منصوب ہے یہ صفت ہونے کی وجہ سے۔ یہ اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے۔ 17 یہ بھی مرکب بنائی اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے۔ حرفاً منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے۔ الباء یہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ لام یہ حرف مبنی ہے۔ الساقی مجرور ہے یہ حرف جر کی وجہ سے۔ آگے واو ہے یہ حرف مبنی ہے۔ ہوا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے۔ اتصال مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے۔ الشیء
مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، با حرف مبنی ہے، الشیء مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اما یہ حرف مبنی ہے، حقیقتاً منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، بہی اس میں با حرف ہے، حرف مبنی ہے اور ہا ضمیر بھی مبنی ہے، داء مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، واو حرف ہے، اما حرف مبنی ہے، مجازاً منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، نحو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، مررتو یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، با حرف مبنی ہے، زید مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، التصق فعل ماضی مبنی ہے، مروری یہ مرور یہ مرفوع ہے التصق فاعل ہونے کی وجہ سے، تو اس کی رفع حالت تقدیراً ہے، غلامی والی یہ قسم ہے، با حرف مبنی ہے، مکان مجرور حرف جر کی وجہ سے، یقرب فعل مضارع مرفوع ہے اور حامل ناصب و جازم سے خالی ہے، من حرف مبنی ہے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، زید یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، یقرب کا فاعل ہے، آگے واو حرف مبنی ہے، لام حرف مبنی ہے، الاستعانتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو یہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، کتبتو یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، با حرف مبنی ہے، القلم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، واو حرف ہے، قد حرف ہے مبنی ہے، تکون فعل ناقص ہے فعل مضارع مرفوع ہے اور یہ عوامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، لام حرف مبنی ہے، التعلیلی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، نحو جہاں پر بھی آئے گا اس سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف ہم مانیں گے، نحو اس کی خبر بنے گی، قولی یہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تعالی یہ فعل ماضی ہے مبنی ہے، ان حرف ہے مبنی ہے، کم ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، محلاً یہ منصوب ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، ظلمتم فعل ماضی ہے مبنی ہے، انفس منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، کم ضمیر یہ مبنی ہے غیر متمکن ہے، با حرف مبنی ہے، اتخاذی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، کم ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، العجل منصوب ہے اتخاذ کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، واو حرف مبنی ہے، لام یہ بھی حرف مبنی ہے، المصاحبتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اشتریت ماضی ہے مبنی ہے، الفرس منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، با حرف ہے، سرجی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، للتعدیتی لام حرف ہے، واو بھی حرف مبنی ہے دونوں، التعدیتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، تعالی ماضی ہے مبنی ہے، ذهب فعل ماضی ہے مبنی ہے، لفظ اللہ یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، با حرف مبنی ہے، نوری یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ہم اس میں غیر متمکن مبنی ہے، واو حرف مبنی ہے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ذهبت فعل ماضی ہے مبنی ہے، با حرف مبنی ہے، زید مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، ای حرف مبنی ہے، اذهبت فعل ماضی ہے مبنی ہے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، واو لام دونوں حرف مبنی ہے، المقابلاتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، اشتریت فعل ماضی ہے مبنی ہے، العبد منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، با حرف مبنی ہے، الفرسی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، واو اور لام حرف مبنی ہے، القسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، با حرف مبنی ہے، لفظ اللہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، لأفعلن یہ فعل مضارع تاکید کے نون کے ساتھ ہے مبنی ہے، قضا یہ بھی اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، واو اور لام حرف مبنی ہے، استعطافی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، ارحم امر حاضر معروف ہے مبنی ہے، با حرف مبنی ہے، زید مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، واو اور لام دونوں حرف مبنی ہے، ظرفیتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، زید مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، با حرف مبنی ہے، البلد مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، واو اور لام دونوں مبنی ہیں حرف ہیں، زیارتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، نحو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، قولی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، ہا ضمیر اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے،
تعالی فعل ماضی ہے مبنی ہے، ولا تلقوا فعل مضارع مجزوم ہے نہیں ہونے کی وجہ سے، لا نہیں جو ہے یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، با حرف ہے مبنی ہے، ایدی یہ مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اور اس کی جو جر ہے وہ تقدیراً ہوگی، کم اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے، الا حرف ہے مبنی ہے، التہلکتی مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ تو یہ اس طرح تیسری ترکیب ہوگی جس میں آپ ہر لفظ کا اعراب بتائیں گے اور اس کی وجہ بھی بتائیں گے کہ اس اعراب کی وجہ کیا ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سوچنی پڑتی ہے اور بندے کو سوچ کر بتانی پڑتی ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار بار وہ ان کا تکرار ہوتا ہے، ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ پہلے اگر بندے نے صحیح یاد کیا ہو تو آئندہ سبق کے اندر وہی والے الفاظ بار بار آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بندہ آسانی سے بتا سکتا ہے۔ اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ پہلے جب آئے تھے تو وہاں پر وہ مرفوع ہو رہے تھے، آگے کسی جگہ پر آئیں گے تو منصوب ہوں گے، تو اس لیے تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا کہ یہ اس جملے کے اندر کیا بن رہا ہے۔ تو یہ 3 ترکیبیں ہو گئی ہیں، اب ہم چوتھی ترکیب دیکھیں گے۔ تو چوتھی ترکیب میں پورے جملے کی مکمل سبق کی ترکیب ہوگی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ النوع یہ موصوف ہے، الاول صفت ہے، موصوف اور صفت سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ اس کے بعد حروف یہ پھر موصوف ہے، تجر یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، الاسم یہ تجر کا مفعول بھی ہے، تجر فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حروف ان کی صفت ہے، یعنی ایسے حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ تو حروف موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ پورا کا پورا یہ خبر بن جائے گا النوع الاول مبتدا کا، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ بیچ میں ایک جو لفظ ہے فقط، تو یہ اس لفظ کے اندر ایک پورا جملہ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہم بنائیں گے پھر اس کے لفظ کی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ تو وہ جملہ یہ ہے اذا جررت بہ الاسم فیکفیک الجر، فقط کا مطلب یہ ہے کہ صرف کو جب ہم پچھلے جملے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو صرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان حروف کے ذریعے سے جب آپ اسم کو جر دے دیں گے تو بس آپ کے لیے یہ جر ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آپ ان کو اعراب نہیں دے سکتے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایسے حروف ہیں جو اسم کو صرف جر دیتے ہیں، جر کے علاوہ کوئی اور اعراب اس پر نہیں آتا۔ تو اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، اذا شرطیہ ہے، جررت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، با حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور فعل کے متعلق ہوگا، الاسم اس کا مفعول بھی ہوگا۔ تو یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ یہ شرط بنے گا۔ فا جزائیہ ہے، یکفی فعل، کاف ضمیر مفعول بھی ہے، الجر فاعل ہے، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ آگے وتسمى حروفا جارۃ، تو واو جہاں پر بھی آ رہا ہے پہلے جملے کو معطوف علیہ، بعد والے کو معطوف، ان سب جملوں کو آپس میں معطوف علیہ بنا کر جملہ معطوفہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بہت آگے پورے سبق کے اندر ہی چل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ آسان بھی ہے، تو ہم صرف جملے کی جو اپنی ترکیب ہے وہ کریں گے، ان سب کو ملانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ تو سما یہ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، حروفاً موصوف ہے، جارۃ صفت ہے، موصوف صفت سے مل کر اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہیہ مبتدا ہے، 17 یہ ممیز ہے، حرفاً تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر یہ ہیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے الباء یہ مبتدا ہے، للالصاقی لام حرف جر ہے، الصاقی مجرور ہے، جار مجرور یہ ثابت کے متعلق ہوگا، اور ثابت محذوف اپنے متعلق سے مل کر الباء کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ہوا پھر مبتدا ہے، اتصال یہ مصدر ہے، مضاف ہے، الشیء اس کا مضاف الیہ ہے، با حرف جر ہے، الشیء یہ مجرور ہے، یہ جار مجرور یہ اتصال مصدر کے متعلق ہو جائے گا۔ تو یہ اتصال مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر یہ پورا ممیز ہے، یعنی یہ اتصال ملنے سے کیا مراد ہے، اس کے اندر ابہام ہے، آگے حقیقتاً و مجازاً اس کی تمیز ہے کہ اتصال یا تو حقیقتاً ہوگا یا مجازاً ہوگا۔ تو یہ اتصال مصدر اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر ممیز، اور اما یہ حرف تفصیل ہے، یہ حقیقتاً
معطوف علی، اور و اما مجازن واو حرف عطف، اما یہ حرف تفصیل ہے، مجازن معطوف، حقیقتاً و مجازن معطوف معطوف علی سے مل کر یہ اتصال کی تمیز ہے۔ تو اتصال مصدر یہ جو ہم نے بنایا تھا اپنے مضاف الیہ متعلق سے مل کر ممیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ خبر بنے گا ہوا مبتدا کی، مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ درمیان میں جو مثال ہے حقیقتاً کی، اس کی ہم الگ ترکیب کریں گے، حقیقتاً اور مجازن کو آپس میں ملائیں گے، اور نحو بھی داؤن کی الگ ترکیب کریں گے۔ تو یہ نحو مثالوں کے اندر آگے بار بار آئے گا، تو اس کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ جہاں پر بھی نحو آئے گا اس سے پہلے مثالہ، یہ ہم مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف ہم نکالیں گے، یعنی جو پیچھے بات بیان ہوئی ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے بہ داؤن۔ تو مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف ہوگا، بعد میں جو مثال ہوگی وہ پورا جملہ نحو کا مضاف الیہ ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، مثالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، نحو مضاف، بہ جار مجرور شروع میں آ گیا ہے تو یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر مقدم، داؤن مبتدا مؤخر، تو یہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح دوسری مثال ہے، نحو مررت بزید ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، تو مثال کی آگے پھر تشریح بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تو اس پورے کو ہم پھر اس کے ساتھ ملائیں گے۔ تو مثال ہو مبتدا محذوف، نحو مضاف، مررت فعل، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، با حرف جر ہے، زید مجرور ہے، جار مجرور اس فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مفسر، ای حرف تفسیر، التصق فعل، مروری مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل، بھی مکان با حرف جر ہے، مکان موصوف، یقرب فعل، منہ جار مجرور فعل کے متعلق، زید یہ یقرب کا فاعل ہے، یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مکان کی صفت، موصوف اور صفت سے مل کر یہ مجرور، جار مجرور یہ التصق فعل کے متعلق، التصق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر ہے مررت بزید کی، مفسر اور تفسیر سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے للاستعانتی، تو یہ جس حرف کی آگے مختلف اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں، تو ہم جہاں پر بھی یہ آئے گا کہ یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے اس حرف کو ہم محذوف مانیں گے مبتدا۔ تو یہ با کی بات چل رہی ہے تو ہم یہاں پر الباء مبتدا محذوف مانیں گے کہ با استعانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، الباء مبتدا محذوف، لام حرف جر، الاستعانت مجرور، جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر نحو سے پہلے مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، کتبت فعل ضمیر فاعل، بالقلم جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مثالہ کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے قد، یہ فعل مضارع کے اوپر حرف تقلیل ہوگا، تکون فعل ناقص ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا اسم، للتعلیل جار مجرور یہ ثابتاً کے متعلق ہو کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثالہ مبتدا محذوف، نحو مضاف، تو یہ قولہ تعالی بھی جہاں پر آئے گا تو اس کی ایک ہی ترکیب ہوگی، وہ اس طرح ہوگی کہ نحو تو مضاف تھا جس طرح ہم پہلے مضاف بناتے رہے ہیں، قولی یہ مضاف ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، تعالی فعل فاعل سے مل کر یہ حال ہے، حال ذوالحال سے مل کر قولی کا مضاف الیہ، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہے۔ آگے جو آیت ہوگی قرآن کا جو حصہ ہوگا وہ اس کا مقولہ بنے گا، قول اور مقولہ سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ بنے گا۔ تو قولہ تعالی یہ قول، ان حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اس کا اسم، ظلمتم فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، انفسکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، با حرف جر ہے، اتخاذی مصدر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، العجل
یہ مفعول بھی ہے اتخاذ مصدر کے لیے۔ تو یہ آپ نے پڑھا ہے کہ مصدر بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، تو یہاں پر العجل یہ مفعول بھی ہے اس نے اس کو نصب دیا ہے۔ تو مصدر اپنے مضاف الیہ اور مفعول بھی سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ ان کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح الباء مبتدا محذوف مانیں گے، للمصاحبتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثال مبتدا محذوف مانیں گے، نحو مضاف، اشتریت فعل ضمیر فاعل، الفرس مفعول به، با حرف جر، سرجہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر۔ اسی طرح الباء مبتدا محذوف للتعدیہ ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مضاف، ہا ضمیر ذو الحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذو الحال سے مل کر قول کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر قول۔ ذهب فعل لفظ اللہ فاعل، با حرف جر، نورہم مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی۔ اس کی ایک اور مثال بھی ہے، اس کے لیے پھر مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، ذهبت فعل فاعل، بزید جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، اذهبته فعل فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ للمقابلتی الباء مبتدا محذوف، للمقابلتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، اشتریت فعل ضمیر فاعل، العبد مفعول به، بالفرس جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل مفعول به متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مثال مبتدا کی خبر۔ الباء مبتدا محذوف، للقسم یہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، باللہ یہ جار مجرور، قسم کے لیے جہاں بھی آئے گا واللہ تاللہ باللہ تو اس کو ہم اقسم فعل محذوف مانتے ہیں، یہ جار مجرور اس کے متعلق ہوتا ہے، اقسم فعل محذوف، باللہ جار مجرور اس فعل کے متعلق، اور اس فعل کے اندر انا ضمیر ہے، میں قسم کھاتا ہوں وہ اس کا فاعل ہے۔ فعل اقسم اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، جو بعد والا جملہ ہوگا یہ جواب قسم ہے۔ لا فعلن فعل ضمیر فاعل، قضا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر۔ الباء مبتدا محذوف، للاستعطاف جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، ارحم فعل ضمیر فاعل، بزید جار مجرور فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا محذوف کی۔ الباء مبتدا محذوف، للظرفیہ جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، زید مبتدا، بالبلد جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثالوں کی خبر۔ الباء مبتدا محذوف، للزیارتی جار مجرور ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مضاف، ہا ضمیر ذو الحال، تعالی فعل فاعل سے مل کر حال، حال ذو الحال سے مل کر یہ مضاف الیہ قول کا، مضاف الیہ سے مل کر قول۔ ولا تلقوا فعل ضمیر فاعل، با حرف جر، ایدیکم مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور فعل کے متعلق اول، الی التہلکۃ جار مجرور فعل کے متعلق ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح یہ 4 ترکیبیں ہوں گی، عبارت، ترجمہ، اور یہ چاروں ترکیبیں آپ اس کی یاد کریں گے، پریکٹس کریں گے۔